بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ادبی شہکار ناول کئی چاندتے سر اسما کی 14ویں قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی کے تمام ساتھ آپ تک مفت میں سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ سبحان اللہ، تعلیم کو سمجھنا اسے ایجاد کرنے سے کچھ ہی کم باریکی کا طلبگار ہے۔ ان بزرگ نے بات جاری رکھی، لیکن اب ان کے لہجے میں کچھ خطابت، کچھ ترغیب کا انداز تھا۔ تم رنگوں کے رسیا ہو، لیکن چمکنے والی رنگوں کی طرح شوخ رنگ، اور چیر کے تیل کی طرح چکنے، اور صابن کے جھاگ جیسی جھلملاتی شفافیت رکھنے والے، اور ہاتھوں سے بار بار پھسل جانے والے روشن رنگ جلتے ہوئے آپس میں متصادم، لیکن کسی نہ کسی سطح پر بہم آمیز حقیقت وجودی کی طرح اپنی اپنی خصوصیت کو برقرار رکھنے والے رنگ تمہاری تلاش کا مقصود ہے۔ تم صفحہ کرتاس پر باغ لگانا چاہتے ہو جس میں فوارے ہوں، پرند ہوں، ہنگولوں کے جھنڈ ہوں۔ تم پہاڑوں کی تصویر بنانا چاہتے ہو جن میں درختوں کے سائے کی سیاہ سفید داریوں اور ابر آسا تیندوؤں کا بے پرواہ خرام ہو، تیندوے جن کے بدن ولر کے کنارے اگتی ہوئی گھاس جیسی لچک دار ہیں۔ ان کے رنگ برف کے اور دیودار کے رنگ میں مل جاتے ہیں تو تیندوا غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے رنگ جب سفید دودھ یا برف کے پس منظر میں ہوں تو اس کے سمور سے اتنی تیز روشنی پھولتی ہے کہ برف اسے لپیٹ لیتی، کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ برف تیندوے کو کلید پیچ نما بنا دیتی ہے کہ اسے کوئی پڑھ نہ سکتا۔ انہوں نے ایک لحظہ توقف کیا، ان کی نگاہیں کہیں دور دیکھنے گئی تھیں، جیسے وہ برف زار، وہ تیندوا، دو سیاہ دیودار جن کے اطراف میں برف ہی جیسے سفید کلیج چکور دن برا کھانا ڈھونڈتے ہیں، وہ سب ان کی آنکھ کے سامنے ہو۔ اب مخصوص اللہ کہیں بہت دور اوجھل ہو چکا ہو۔ مخصوص اللہ کو بہرحال قطع کلام کرنے یا لقمہ دینے کا یارانہ نہ تھا۔ تم 1.5-2 گز کے ریچھ کو 20 گز اور اس سے بھی زیادہ اونچے دیودار ابلود کے سائے میں یوں سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک طرف سے سایہ اور بدن متحد دکھائی دے اور ایک طرف سے الگ دکھائی دے۔ تم حرم الہی کے لطیف سبز اور حرم نبی کے گہرے سبز کو یکجا کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کس طرح ان سرخ نارنجی اور آسمانی تاؤسی رنگوں کے راز جان لو جنہیں لداخی اور تبتی عورتیں اپنے قالینوں میں استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ ساری دنیا میں، ساری کائنات رنگوں کے پیچ در پیچ لہریوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، ان سے اوپر وہ رنگ ہے جس کا کوئی رنگ نہیں۔ میاں مخصوص اللہ ہونکوں کی طرح ان بزرگ کا منہ تک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات ٹھیک سے نہ آ رہی تھی۔ یہ بزرگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا سچ مچ میرے دل کا حال جانتے ہیں، اور انہیں واقعی معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ مجھے جو کرنا ہے وہ کس طرح عمل میں آ سکتا ہے۔ ان بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر اچانک انہوں نے آنکھ کھول کر مخصوص اللہ کا ہاتھ مضبوط پکڑ لیا اور بولے، آؤ میں تمہیں تعلیم نویسی سکھاؤں گا۔ قالین بافی بھی ایک طرح کی مصوری ہے، اور تعلیم وہ حروف راز جن میں قالین کا نقش خیالی پنہاں ہے۔ تعلیم نویس اپنے زور تخیل سے قالین کو ہوا پر پھیلاتا ہے، اسے خیالوں ہی خیالوں میں ہر طرف سے، ہر زاویے سے دیکھتا ہے۔ دائیں سے دیکھیں تو کیا معلوم ہوگا، اوپر سے کیسا دکھائی دے گا۔ قالین دیوار پر ٹنگا ہو اور مقابل کی دیوار پر آئینہ ہو تو کیسا لگے گا۔ قالین اگر پورے فرش پر بچھے تو کیا تاثر حاصل ہوگا، اور اس طرح بچھے کہ اس پر روشنی باہر سے بھی پڑ رہی ہو تو کیا صورت ہوگی۔ اس طرح کے کتنے ہی نکات ہیں جنہیں تعلیم نویس قالین کو اپنے ذہن میں متشکل کر کے ہی فیصل کر سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سکوت کیا تو مخصوص اللہ نے ہمت کر کے کہا، مگر میں تو تصویریں بنانا جانتا ہوں، اور تصویر کو کاغذ پر بناتے ہوئے تمام باتوں کا لحاظ رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ایران اور کاشان اور اقصائے چین سے جو نمونے اور طرز اور طریقے عمل صدیاں گزری سیکھے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے پاس اسی طرح موجود ہیں؟ ایک طرح سے دیکھو تو وہ بالکل ویسے ہی ہیں، اور ایک طرح سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہر دور کے تعلیم نویسوں نے پرانی شاخوں میں نئی قلمیں لگا کر تازہ کاری کے نئے پھول کھلائے ہیں۔ ہر نئے کا دامن نئی بیلوں، حاشیوں اور طرزوں سے اثر نو بہار ایجاد ہوتا ہے۔ تعلیم نویس کو شاعر، مصور، رقاص، مغنی سب کچھ ہونا چاہیے۔ میاں مخصوص اللہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان بزرگ نے ذرا گونجدار حکم آمیز لہجے میں کہا، تم تعلیم سیکھو گے۔ اس جملے میں سوال نہ تھا اور نہ پیشین گوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ مخصوص اللہ کو اس کام کے لیے ازل ہی سے مخصوص کر لیا گیا ہو۔ جی میں اس لائق گردان نہ جاؤں تو میرے لیے بڑے افتخار کی بات ہوگی۔ مخصوص اللہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، پھر اچانک اس کی کمر سیدھی ہوگی
اور گردن میں خود بخود اکڑ پیدا ہو گیا۔ حضور شاید نہیں جانتے کہ میں نے کشن گڑھ میں شبیہ ساز میں کتنا نام پیدا کیا تھا۔ شبیہ خیالی، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اچانک بزرگ کے بھی لہجے میں قطعیت سی آ گئی۔ میں جانتا ہوں مصور یا نقاش اپنی ذات کا اصیل ہے تو اس کے لیے ہر شبیہ حقیقی ہے، مگر میں تم سے تعلیم نویسی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ بس سر و چشم حاضر ہوں۔ مخصوص اللہ کے منہ سے نکلا۔ اس نے کسی کیفیت سے مغلوب ہو کر سر جھکا لیا، پھر اس کا سر اتنا جھکا کہ ان بزرگ کے پاؤں سے تقریباً چھو گیا۔ مخصوص اللہ پورے 8 برس جان توڑ محنت کی، تعلیم نویسی اس کی تاریخ میں بھی لیکن اس کی روح میں تھی۔ جس بوڑھے استاد سے اس نے فن سیکھا تھا وہ اٹھتے بیٹھتے انہیں ایک قصہ سناتا۔ سن بے او راجپوتانے کے اجڑ، سنتا ہے؟ جی سنتا ہوں۔ پرانے زمانے میں تھے، ایک راجا تھا۔ سنا؟ ہاں استاد سنا۔ راجا تو تھا تیری طرح کا گودی، لیکن اس کا وزیر بے حد عقل مند تھا۔ سنتا ہے؟ جی ہاں استاد۔ وزیر بہت عقیل و فہیم تھا۔ عقیل و فہیم تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا بے حد عقل مند تھا۔ معافی چاہتا ہوں استاد، وزیر بے حد عقل مند تھا۔ میں کہتا کچھ ہوں، تو سنتا کچھ ہے۔ پھر تعلیم نویسی کیا سیکھے گا؟ ناگ فنی کا دودھ پینے اور سو سمار کا گوشت کھانے سے بین نہیں آتا، سمجھے میرے راجپوتانی گنوار۔ پھر استاد تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتا، سنو اے احمق ہنگلوں کی اولادو۔ ایک راجا تھا پرانے وقتوں میں، بڑا احمق لیکن فن کا دل دادا، اور اس کا وزیر تھا بے حد عقل مند۔ سنتے ہو؟ تبتی بت پنتی عورتوں کی یادگاروں، سب لوگ یہ قصہ ایک سے زیادہ بار سن چکے تھے لیکن یک زبان ہو کر کہتے، جی استاد سن رہے ہیں۔ راجا نے وزیر سے کہا، مجھے خطاطی سکھا دے۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ خطاطی سیکھنے کے لیے رقاص بننا ضروری ہے تو پھر چل پہلے نرت سکھا دے۔ راجا نے کہا۔ وزیر نے جواب دیا، معلوم ہے؟ کیا جواب دیا؟ سب کو معلوم تھا مگر کوئی نہیں بولا۔ وزیر نے کہا، استاد نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بیان کیا، مگر عالم پناہ رقص جاننے کے لیے مصور ہونا ضروری ہے تو کوئی بات نہیں، مصور ہی سیکھتے ہیں۔ راجا بولا، مگر وزیر نے کہا، لیکن ذیل الہی مصور وہی ہو سکتا ہے جو اچھا معمار ہو۔ راجا کو بڑا غصہ آیا، یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا یوں ہی صحیح، آج سے معماری سیکھنا شروع کرتا ہوں۔ وزیر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، معلوم ہے وزیر اب کیا کہے گا؟ ظاہر ہے کہ سب جانتے تھے لیکن سب حسب سابق چپ رہے۔ استاد نے فتح مندانہ انداز میں بتایا۔ وزیر نے کہا، ملجا و ماوائے ما عالی جا معمار وہی ہو سکتا ہے جو مہندس ہو، ٹھیک ہے؟ کہیں تو بات شروع ہوگی۔ راجا نے ہنس کر کہا، میں مہندس بننے کو تیار ہوں۔ استاد نے تجسس پیدا کرنے والی خاموشی اختیار کی، پھر رک رک کر بولے، لیکن وزیر نے جواب دیا۔ ذل سبحانی، مہندس بننے کے لیے نرتک ہونا ضروری ہے اور نرتک وہی بن سکتا ہے جو خطاط ہو۔ استاد نے زیر لب سے لہجے میں کہا، پھر جیسے 1-2 دم تک وہ سانس روکے رہے، لمبی سانس لے کر بولے، انسان کا وجود غیر منقسم ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ جسم کہاں ختم ہوتا ہے اور روح کہاں شروع ہوتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ جو سن نہیں سکتا وہ زیادہ اچھا دیکھ سکتا ہے، لیکن جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا، اور جو بول نہیں سکتا وہ گا نہیں سکتا لیکن وہ ناچ سکتا ہے۔ 7 سروں کے درمیان کوئی دیوار نہیں، 7 سر آپس میں حل ہو کر ایک بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی سنائی دیتے ہیں۔ یہ سب فن شریف انسانی وجود ہیں، اور انسانی وجود کی تمثیل 7 سر، 70 رنگ اور 700 زاویے ہیں۔ مخصوص اللہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ سب سمجھ سکوں تو کائنات کو ایک ہی تعلیم میں سمو دوں۔ اس نے خود سے کہا۔ استاد نے کہنا شروع کیا، دیکھنا سیکھو اور دیکھنا تب سیکھو گے جب رنگوں کا ترانہ سن سکو گے۔ مخصوص اللہ سب رنگ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھ مخصوص اللہ پر یوں تھی جیسے کسی کے سینے پر خنجر کی انی رکھ دی جاتی ہے۔ سب رنگ استاد، سب رنگ ہوں گے یہی کوئی 15-16 طرح کے۔ استاد نے گور کر اسے دیکھا، خنجر کی انی ایک ذرا سی سینے میں اتر گئی۔ کیا فضول شخص ہے! ارے میاں، سبز کے کوئی 60-62 روپ تو ہیں، تجھے ابھی دکھا دیتا۔